پناہ تیری مردود شیطان سے، بغض ہے جسے ہر مسلمان سے۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تعریفوں کے لائق تو بس تو ہی تو، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو۔ ہے مالک مولا تو روز جزا کا، میں طالب ہوں تیری مدد کا عطا کا۔ مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا۔ جو رستہ تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے، اے رب ان کا رستہ نہ مجھ کو دکھانا، غضب تیرا جن پر نہ جن کا ٹھکانا۔ ہنستے مسکراتے چہکتے مہکتے سیالکوٹیوں کو طارق ملک اور ایس ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ناظرین، صحت اور تندرستی مالک کائنات کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر شکر کے جتنے بھی سجدے کیے جائیں کم ہی لگتے ہیں، مگر جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے تو مالک کائنات نے بیماریوں کو بھی ہماری آزمائش کے لیے اتارا ہے۔ دوا بذات خود شفا نہیں ہے کہ اس میں شفا صرف رب کائنات کی جانب سے ہے۔ جہانوں کے پالنے والے اس رب نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کسی قدر تمہیں بھوک، افلاس، جانوں اور مالوں کے نقصان اور بیماریوں سے آزمائیں گے۔ اگر تفکر کیا جائے تو ان آزمائشوں کا مقصد ہمارے صبر کے اس پیمانے کو ناپنا اور جانچنا ہے جو کہ بجائے خود عطائے مال کے دو جہان ہے۔ غور کیجئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب جلیل کا ہر حکم، ہر فیصلہ اور ہر معاملہ حکمتوں سے پر ہے۔ جیسے رات کے بعد دن، غم کے بعد خوشی، افلاس کے بعد تونگری اور بیماری کے بعد تندرستی۔ مگر بات وہی کہ آزمائشوں اور ابتلاؤں کی بھٹی سے گزر کر ہی سونا کندن بنتا ہے۔ ناظرین، صرف اپنے لیے زندہ رہنے کو کارنامہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی تاریخ ایسے کارناموں کو رقم کرتی ہے۔ کارگزاریاں تو یہ ہیں کہ خود جل کر کسی کو ٹھنڈکیں فراہم کی جائیں، خود بھوکا رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرا جائے، اور اپنی ذات کو غموں کے سمندروں میں اتار کر دوسروں کو خوشیاں دی جائیں۔ سندس فاؤنڈیشن کی کہانی بھی کچھ ایسا ہی رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس کہانی کا آغاز 1992 سے گوجرانوالہ شہر سے ہوتا ہے کہ حاجی سرفراز احمد کی معصوم بچی سندس ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے جسے تھیلیسیمیا کا نام دیا گیا ہے۔ تھیلیسیمیا بچوں میں پائی جانے والی ایک ایسی بیماری جس کے لیے والدین کو صعوبتوں کے دریاؤں سے گزر کر اپنے لخت جگر کے جسم میں ہر 15 روز کے بعد خون اتروانا پڑتا ہے۔ 6 برس تک سرفراز اپنی بیٹی سندس کے علاج کے لیے فاطمید ہاسپٹل لاہور جاتے رہے، مگر وہاں پنجاب بھر سے زندہ لاشیں اٹھائے لوگوں کی افراد کی وجہ سے انہیں 3 روز تک اپنی بچی کے خون کے لیے باری کا انتظار کرنا پڑتا۔ ناظرین، مال کے دو جہاں کو جب اپنے بندوں کی بھلائی مقصود ہوتی ہے تب ان کے لیے ذرائع بھی پیدا فرما دیے جاتے ہیں۔ روز بروز کے سفر اور خون نہ ملنے کی پریشانیاں آخرکار ایک دن متمول حاجی سرفراز احمد کو ایک نئی سوچ دے گئیں، اور پھر یہ سوچ ایک دن سندس فاؤنڈیشن کے قیام کا سبب بنی۔ نیکیوں کے سفر میں حاجی سرفراز احمد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کوہاٹ کے محمد یاسین کا پہلا نام آتا ہے، اور اس کے بعد اس ٹیم میں حساس اور درد دل رکھنے والے جمع ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سندس فاؤنڈیشن میں ذاتی مشاہدے کے بعد تاثرات کا یہ رنگ سامنے آیا ہے کہ قرب و جوار سے آنے والے لوگوں سے جب یہ استفسار کیا گیا کہ یہاں بچوں کو خون لگانے کی کوئی قیمت وصول کی جاتی ہے تو پلکوں پہ رکے ہوئے آنسوؤں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا گیا۔ کئی مائیں سندس فاؤنڈیشن کے بانی اور ساتھیوں کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی نظر آئیں۔ ایک باپ اور ایک بھائی کے جذبات یہ رہے کہ اگر سندس فاؤنڈیشن ساتھ نہ دیتی تو ہم غریب ان زندہ لاشوں کو اٹھائے کہاں مارے پھرتے۔ ناظرین، اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مالک کائنات نے کبھی کسی کی چھوٹی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا۔ اکثر اوقات وہ اجر ہمیں دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور یقیناً روز قیامت جنتوں کی صورت میں ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور کسی نابینا کو 40 قدم لے کر ساتھ چلنے سے جہنموں سے رہائی اور جنتوں کی قربتیں ملتی ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن کا قیام بھی ناظرین کے ایسا ہی عمل ہے، احسن عمل ہے، جس کے بدلے میں اس کے بانی اور ساتھیوں نے جنتوں کا سودا کر لیا ہے۔ ناظرین، سندس فاؤنڈیشن جیسے ادارے
ہمیشہ بے بسوں، بے قصوں اور بیماروں کے لیے دل میں احساس اور درد رکھنے والے حضرات کے تعاون سے آگے بڑھتے ہیں اور خدمتیں سر انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ حقوق العباد ہم سب پر واجب ہیں۔ اسی لیے شاید علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین، آج پروگرام السلام علیکم کا موڈ کچھ اور علیحدہ ہی رہے گا کہ آج کا پروگرام کسی اور معاملے سے متعلق ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کے برانچ مینیجر آج میرے ساتھ موجود ہیں، زاہد محمود خان۔ آئیے ان سے سندس فاؤنڈیشن کے متعلق مزید معلومات دیتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد بھائی۔ زاہد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ زاہد بھائی، میں آپ کو ایس ٹی وی کے اس پروگرام میں السلام علیکم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ کیسا لگا آپ کو اس پلیٹ فارم سے سندس فاؤنڈیشن کے لیے بات کرنا؟ جی ملک صاحب، بہت اچھا لگا ہے، اور سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم سندس فاؤنڈیشن، جو میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ورکرز ہیں، ان کی طرف سے، اور تقریباً 350 کے قریب بچے جو یہاں پہ زیر علاج ہیں، ان سب کی طرف سے ایس ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اپنے ادارے کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا موقع دیا۔ جی، آپ کا ظاہری بات ہے، یہ ایس ٹی وی سیالکوٹ کا بالکل ایک پہلا چینل ہے، اور یہاں پہ سیالکوٹ کے تمام لوگوں کو اپنی اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے سیالکوٹ کے لوگوں کی۔ اچھا زاہد بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ سندس فاؤنڈیشن کے متعلق تفصیل سے بتائیے گا تاکہ میرے ناظرین جو بھی ہیں وہ بھی آپ کی بات کو فالو کر لیں اور سمجھ لیں آپ کی بات کو۔ جی بالکل، سندس فاؤنڈیشن اصل میں ایک ہاسپٹل ہے، ایک ادارہ ہے جو تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے ایسے بچوں کے لیے بالکل فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے جن بیچاروں کو زندہ رہنے کے لیے ہر 15 دن کے بعد ایک دفعہ بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ سندس فاؤنڈیشن کا آغاز کب اور کہاں ہوا، اور سندس فاؤنڈیشن کے بانی کے متعلق بھی میں چاہوں گا تفصیلاً کچھ آپ فرمائیے۔ جی ضرور۔ سندس فاؤنڈیشن اصل میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے گجرانوالہ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا، اور اس کی وجہ بھی ایک بچی سندس، جس کا نام سندس ہے، وہ اس کی وجہ بنی۔ سندس کے والد حاجی سرفراز صاحب، جو کہ پہلے اپنی بچی کو بلڈ لگوانے کے لیے ہر 15 دن کے بعد لاہور جاتے تھے بلڈ لگوانے کے لیے، جی، تو وہاں پہ ان کو کافی پرابلمز ہوتی تھی، یعنی کہ فاطمیت فاؤنڈیشن وہاں پہ واحد ادارہ تھا جو لاہور کے علاوہ جتنے بھی اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی شہر ہیں، یہاں سے تمام لوگ جاتے تھے وہاں بلڈ لگوانے کے لیے۔ ظاہری بات ہے، وہاں پہ اتنے زیادہ پیشنٹ ہوتے تھے کہ سم ٹائم ان بچوں کو، ان کے والدین کو 2-3 دن لگ جاتے تھے وہاں پہ بلڈ لگوانے میں، اور یہ لوگ وہاں پہ ہوٹلز میں یا ایسے مزاروں پہ، اس طرح کے جو لوگ تو افورڈ کر سکتے تھے وہ تو کر لیتے تھے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ کہیں مزاروں پہ یا اس طرح کی جگہوں پہ وہاں پہ اپنی رات گزار کے وہ 2-3 دن کے بعد جو ہے نا بلڈ لگواتے تھے۔ تو حاجی صاحب نے یہ بات سوچی کہ جب مجھے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے، میرے پاس گاڑی ہے، ہر ایک میرے پاس سورسز ہیں جو میں بلڈ لگوا سکتا ہوں، تو مجھے اتنی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا جو بیچارے جن کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے پھر وہاں پہ فاطمیت فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہوئے جناب یاسین خان صاحب سے انہوں نے مل کے بات کی کہ کیوں نہ ایسے ادارے کو جو ہے نا وہ گجرانوالہ میں بھی بنایا جائے، تو تب سے جو ہے وہ 98 میں انہوں نے پہلا سٹیپ لیا گجرانوالہ سے، اور تب سے اب تک الگ